تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ نکاح اور طلاق کے سلسلے میں آپ نے کئی درس سنے، کئی خطبے سنے۔ نکاح ہونے کے بعد طلاق کا مرحلہ آتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ جملہ بیان کیا، طلاق مرتان، الطلاق مرتان، طلاقیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ان دو طلاقوں میں امساک بالمعروف، اس کو معروف کے دستور کے مطابق روک لے، اور تسریم باحسان یا اچھے طریقے سے اس کو احسان کرتے ہوئے اس کو فارغ کر دے۔ یہ دو طلاقیں جو ہیں اس میں رجوع ہو سکتا ہے، تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے، پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں مختلف قیاس آئیاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو سامنے رکھا گیا، لیکن فیصلہ قانون نہیں ہوتا، فیصلہ وقتی ہوتا ہے، دو فریقین کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، دو آدمیوں کے بیچ میں ہوتا ہے فیصلہ تمام لوگوں کو نہیں سنایا گیا۔ آپ جاتے ہیں کورٹ کے اندر، عدالت کرنا جاتے، جو آپ کا کیس ہے، جو آپ کا معاملہ ہے، کورٹ اس کو حل کر دے گی، ایک کو سزا ملے گی، دوسرا بری ہو جائے گا، ممکن دونوں بری ہو جائے، لیکن جو فیصلہ وہ کرے گی کورٹ، وہ سامنے والوں کے لیے ہے، تمام زمانے کے لیے نہیں ہے، تمام دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جماعت المسلمین کا مابین کوئی فیصلہ ہوا اس زمانے میں، تو یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو طلاق میں جلد بازی کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ دور حکومت میں لوگ طلاق 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 کہتے اور پھر اس کو فارغ کر دیتے، چھوڑ دیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا اور یہ چیزیں مسلسل پے در پہ ہو رہی تھی لوگوں کے درمیان میں، انہوں نے شورا کو بلایا اور شورا کے سامنے یہ بات رکھی کہ کیا کیا جائے، امجانا علیہم، کیا ان پر بطور سزا کہ یہ قانون نافذ نہ کر دیا جائے ان کے اوپر؟ تو شورا نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، کریے۔ تو وہ ایک ان لوگوں کے لیے تھا اس وقت بھی کہ جو طلاق 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 کہہ کر اپنی بیوی کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کے اوپر یہ نافذ کر دیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ اگرچہ وقتی طور پہ یہ فیصلہ ان کا قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن حدیث میں تو 3 طلاق کے 3 ماہ میں ہوتی ہیں، ثلاثۃ قروء، 3 طہور میں ہوتی ہیں، ایک قرا کہتے ہیں ایک طہور کو، اور 3 مہینے کے اندر طلاق جو ہے ہوتی ہے قرآن حدیث کے مطابق۔ لیکن بعض جگہوں پر خلیفۃ المسلمین نے ایسے فیصلے کیے ہیں ان لوگوں کی سزا دینے کے لیے۔ حضرت ابو داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، احمد میں ہی ہے، آپ نے فرمایا گنجا ہونا صحیح نہیں ہے، گنجا ہونا صرف حج کے موقع پر ٹھیک ہے، یا کسی کو کوئی عذر ہو، سر میں کوئی پھول سے پھوڑا نکل آئے ہیں تو وہ سر مڑا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ایک شخص کو بطور سزا کا اس کا سر مونڈ دیا۔ کیوں مونڈا یہ نہیں معلوم، اس میں سزا تھی اس کے بعد، اس نے کوئی کام غلط کیا تھا جس کی بنیاد پر ان کو ایسا کرنا پڑا، تو وہ آدمی نے کہ ہم بھی سر مونڈ دیں، ان کا فیصلہ وہ جانے، ہم تو آج تک کسی کا سر نہیں مونڈا بطور سزا کے، اور نہ اس کے قائل ہیں۔ ایسے 3 طلاقیں جو انہوں نے اپنے وقت میں دے دی ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے، ان کا فیصلہ تھا، انہوں نے کیا، کیونکہ اس وقت حکومت موجود تھی جماعت المسلمین کی، اب حکومت نہیں ہے، حکومت کر سکتی تھی اس بات کو، اور کیا انہوں نے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، صحیح مسلم میں ہے، آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاقیں کس طرح ہوتی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ 3 طلاقیں 3 طہور میں ہوتی تھی۔ پہلی طلاق پہلے طہور میں، پہلے مہینے میں، یعنی طلاق جب دینی ہوگی
عورت کو نہانا آتا ہے، جب وہ نہاتی ہے اس وقت طلاق دی جائے اس کو، تو پہلی طلاق ہوگی۔ اگر آپ نے بیوی کو طلاق دے کر اس کے میکے بھیج دیا، یہ بھی غلط ہے، نہیں۔ قرآن حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب آپ طلاق دے دیں تو بیوی کو اپنے پاس رکھیں، اس کو اگر گھر چھوڑ دیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ نفرت برقرار رہے گی آپ کی، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہو یا آپ کی طرف سے ہو، محبت نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے کر عورت کو اپنے پاس رکھو، کیونکہ جب وہ پورا مہینہ آپ کے پاس رہے گی تو ممکن آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، جب آپ اس کو چہرے کو دیکھیں تو آپ کو محبت آ جائے، آپ کی بیوی ہے وہ، اور اگر آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے ہی دور کر دیا تو عین ممکن ہے کہ 3 طلاقیں بھی واقع ہو سکتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ایک۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایک دن رات کو گھر میں بیٹھا تو چاندنی نکلی ہوئی تھی، میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، مجھے اس سے محبت آئی اور میں اس کو پاس چلا گیا۔ جن میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طور میں طلاق دی جاتی ہے اس میں جمع نہیں ہوتا ہے، اس میں زفاف نہیں کر سکتے آپ۔ خیر چلو، تو یہاں بھی بات سامنے آتی ہے اس روایت سے کہ گھر میں اگر بیوی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ طلاق غصے میں ہوتی ہے، خوشی میں کون دیتا ہے؟ کسی بھی بات پہ غصہ آ گیا شوہر کو اور اس نے کہہ دیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، باہر تو یہی ہے کہ طلاق دے کے فارغ کر دیتے ہیں اور اسے میکے بھیج دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگ پچھتاتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو دلائل دیتے ہیں کہ دیکھیے ساری موجود ہے، لیکن بہت بات ہے کہ ان کو علماء نہیں مانتے، حالانکہ صحیح روایت موجود ہے۔ بولتے کہتے کہ ایمان جن کے پاس ہوگا وہ قرآن حدیث کو مانیں گے۔ ابو یعلا کی صحیح حدیث ہے، رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ کے غصے میں اور نکل آئے۔ راستے میں جب آ رہے تھے تو ان کو پچھتاوا آیا کہ میں نے کیا کیا، طلاق دے دی میں نے۔ ان کو مزید صدمہ ہوا، آپ کے پاس آئے، آ کر بیٹھ گئے خاموش۔ آپ نے دیکھا کہ یا رکانہ کیا ہوا، کیوں تم غمزدہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس لیے میں غمزدہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا بیوی سے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا طلاق طلاق طلاق۔ جو کتنے 100 الفاظ ہیں حدیث کے اندر۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ھذا واحدۃ، یہ ایک طلاق ہوئی، 3 نہیں ہوئی ہے، جاؤ تم اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہو، جاؤ۔ وہ خوش ہو گئے رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کہ اتنی صراحت حدیث میں ہونے کے باوجود بھی فرقہ پرستی کی جو ٹھاپ ہے وہ ان کو وہاں سے ہٹنے نہیں دیتی۔ علماء لوگ جو ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حدیث سامنے کے آنے کے باوجود بھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تجربے میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے علماء تو کہتے ہیں صحیح نہیں حدیث ہے، مخالفت کرتے ہیں، کیا کروں میں؟ ایک عام آدمی جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے فلاح دل ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ کے حدیث کو کہتے ہیں بالکل صاف الفاظ ہیں مان لو، وہ کسی کی بات نہیں جاتے علماء کے پاس، پھر وہ اپنے لڑکی والوں سے بات کرتے ہیں، ان کو حدیث دکھاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو حدیث کا احترام ہے، چاہے وہ عمل نہ کرتے ہوں لیکن ان کو احترام ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر حدیث میں آیا ہے تو ہم مانتے ہیں، جاؤ، اور الفاظ بالکل صاف اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ بھی طلاق کے بارے میں باہر چل رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کو جو لوگ بھی اپناتے ہیں وہ بعد میں بہت پچھتاتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ آدمی مانتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ ایک طلاق جب آپ دیں گے اپنی بیوی کو تو اس کو اپنے پاس رکھیں، اور اس طلاق کے اندر بیوی سے جمع نہیں کر سکتے، آپ دور رہیے۔ آپ اب گھر میں رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ اگر پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور آپ نے یہ دل میں ٹھان لی ہے کہ میں چھوڑنا ہی ہے اس کو، تو ممکن ہے کہ آپ اس مہینے میں رجوع نہ کریں، باوجود دیکھنے کے
لہذا ایک طلاق ہو گئی، رجوع نہیں کیا، دوسرا مہینہ آیا اور اس کو حیض آیا، عورت کو وہ نہائی اور پھر اس کو دوسری طلاق دے دی انہوں نے. اب 2 طلاقیں ہو گئی. 2 طلاق دینے کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک طلاق دی اور آپ نے رجوع کر لیا، یعنی عدت کی مدت سے پہلے، پھر تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنی بیوی کو صحیح ہے، آپ کی بیوی ہے، اور آپ ایک طلاق کی عدت گزر گئی اور دوسری طلاق کی عدت شروع ہو گئی اور پھر رجوع کیا آپ نے، تو پھر آپ کو نکاح پڑھا کے لانا ہوگا. بغیر نکاح کے نہیں لا سکتے آپ، یہ فیصلہ قرآن حدیث کا. اب یہاں پر اس نے دوسری طلاق بھی دے دی. ایسا بھی ہو سکتا ہے جو میں معترضہ کہ ایک طلاق دے دی، آپ چاہے کہ دبئی مطلب باہر نکل گئے، 4-5 مہینے گزرے، 6 مہینے، سال گزر گیا، آپ نے دوسری طلاق نہیں دی تو وہ ایک ہی طلاق رہے گی. جب تک آپ دوسری طلاق نہیں دیں گے وہ طلاق ایک ہی شمار ہوگی. یہ بھی آسانی ہے. بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو 6 مہینے کے بعد رجوع کرتے ہیں، سال کے بعد رجوع کرتے ہیں، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں، نکاح پڑھائیے اور لے آئیے. اگر آپ نے حالت حیض میں بیوی کو طلاق دے دی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے حدیث ہے. اگر آپ نے حالت حیض میں طلاق دے دی ہے تب بھی وہ طلاق شمار ہوگی. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا حالت حیض میں اور اس کو بھیج دیا میکے. عمر خطاب رضی اللہ عنہ معلوم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ نے اس طرح طلاق دے دی ہے. آپ نے فرمایا اس کو بولو رجوع کر لیں، گھر لے آئیں، پھر وجہ وہ نہا لیں، اس کے بعد ان کو طلاق دیں، چاہے ان کو چاہے رکھیں یا بھیج دیں، جو بھی کرنا ہے. لیکن یہ طلاق جو دی تھی حالت حیض میں وہ شمار کی گئی. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کسی نے کہ کیا آپ نے جو طلاق دی تھی حالت حیض میں کیا وہ طلاق شمار ہوئی؟ انہوں نے کہا ہاں ظاہر کون احمد ہے اس کو شمار نہیں کرے گا. اس سے معلوم کیا ہوا کہ حالت حیض میں دی ہوئی طلاق بھی شمار کی جائے گی، لیکن کب جب وہ اس کی عدت ختم ہونے کے بعد جو شروع کرے گی تو وہ طلاق شمار ہو جائے گی اس کی. اس طریقے سے ان تمام چیزوں کا حساب یاد رکھیں. اور ابن حجر العثیمین میں اس چیپٹر کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا، اس میں دیکھیے آپ بولو کہ استغفر اللہ استغفر اللہ. الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر، جنگ حنین کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کیا. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اے دل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انصاف کیجئے. بہت سخت جملہ ہے. ایک آدمی امتی بھی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ایمان مانتا ہو، نہ انصاف مانتا ہو، نعوذ باللہ من ذالک.
آپ نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا روئے زمین پر؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیجئے، مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اور نہیں، لہو اصحاب، اس کے دوست ہیں، اس کے اصحاب ہیں، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہ، تم میں سے کسی کو اپنی نماز ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر معلوم ہوگی، وہ اتنی اچھی اچھی نمازیں پڑھتے ہوں گے کہ تمہیں ان کے مقابلے میں اپنی نماز ہیچ لگے گی کہ ہماری نماز ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تمہارے روزے کچھ بھی نہیں ہوں گے، تمہیں یہ محسوس ہوگا۔ لیکن فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، گوبر اور خون کے بیچ سے تیر نکلتا ہے اور پار ہو جاتا ہے۔ جب تم اس پر دیکھو گے اس کے پٹھے پہ کوئی نشان نہیں ہوگا خون کا، نہ اس کے پر پہ کوئی خون کا نشان ہوگا، نہ اس کے تیر پہ کوئی خون کا نشان ہوگا، اور نہ اس کی نوک پہ کوئی خون کا نشان ہوگا۔ بیان کرنے والے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسے لوگ مسلمین کے بیچ میں ہی ہوتے ہیں جو نمازیں بڑی بڑی پڑھتے ہیں، روزے بڑے اچھے اچھے رکھتے ہیں، لیکن دین اسلام کے اندر سے ہو کر بھی وہ اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے ان کے پر نشان کوئی باقی نہ رہے، کوئی دھبا خون کا دکھائی نہ دے رہا ہو۔ اس طرح تیر جو ہے شکار سے نکل کے یہ واضح کر رہا ہے۔ اب موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر آپ نے اس کی نشانی بھی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ان کا بڑا ہوگا وہ ان کو لے کر کب نکلے گا؟ فرقۃ من فی الناس، جب لوگوں میں فرقہ بندی ہو رہی ہوگی، لوگ منتشر ہو رہے ہوں گے، اس وقت ہی نکلیں گے اور لوگوں کو مارنے کے لیے، لوگوں کو پکڑنے کے لیے، سمجھے نا؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑا ایسا ہوگا کہ اس کا بازو کٹا ہوا ہوگا یہ، اور وہ بازو جو ہے چلتے میں ایسا ہلے گا جیسے کہ عورت کے پستان ہلتے ہیں۔ یہ نشانی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہتے میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے ان تمام کو قتل کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آدمی کو ڈھونڈو جس کی نشانی، جس کی پیشن گوئی آپ نے فرمائی تھی۔ لوگ گئے، ان کو ملا نہیں وہ آدمی۔ علی رضی اللہ عنہ خود گئے اور وہ کتنی قتل ہونے والے آدمی کے بیچ میں دبا ہوا تھا، اس کا بازو دکھائی دیا اور نکالا کھینچ کے، یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کی نماز سے، کسی کے روزے سے، کسی کے کردار سے متاثرت ہوئی ہے جب تک کہ وہ جو قرآن حدیث کہتا ہے اس پر عمل نہ کر لے۔ بس امام احمد حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نہیں فرمایا آپ نے مسجد میں ایک آدمی ہے جا کے اسے قتل کر دو، کون قتل کرے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ آپ جاؤ قتل کر کے اس کو۔ جب وہ نکلے اور مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے آدمی کو کیسے قتل کر دوں جو نماز پڑھ رہا ہو؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن خطاب گئے اور انہوں نے دیکھا کہ آدمی سجدے میں وہ بھی واپس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے آدمی کو کیسے قتل کروں جو سجدے میں پڑا ہو؟ علی ابن طالب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اسے قتل کر کے آتا ہوں۔ جب علی پہنچے تو وہ آدمی جا چکا تھا، نہیں تھا، دکھائی نہیں، اندر بھی وہ دکھائی نہیں دیا۔ آئے واپس، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسے قتل کر دیتے
تو لوگوں میں فتنہ انگیزی یا فرقہ بندی نہیں ہوتی. تم اسے قتل نہیں کر سکے، تم نے اس کو چھوڑ دیا اس کی نماز دیکھ کر، اور تم نے یہ غلطی کری. آپ دیکھیں آج بھی یہ موقع موجود ہے آپ کے سامنے. بے شک یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ 73 فرقہ 72 دوزخ میں جائیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے فرقہ بندی کی. لیکن آپ سب لوگ بعضوں کو ڈرتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ زکات دیتا ہے، یہ تو حج کرتا ہے، یہ تو نمازیں پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، پاجامہ اس کا اوپر ہے. یہ سب چیز دیکھ کر آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ دل کے اندر یہ محسوس ہوتا ہوگا. جیسے کہ صحابہ کرام جو ٹوپ یعنی کہ صحابہ کے سب سے بڑے صحابی ہیں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن طالب، انہوں نے یہ بات محسوس کر کے چھوڑ دیا کہ نہیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی حالت میں ان کو قتل کرنا مناسب نہیں ہوگا. بہرحال کیونکہ دیکھیے فتنے کا دور ہے، فتنے پھیلے ہوئے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے جو دور آتا ہے اس کے بعد جو سال آتا ہے وہ اس سے برا ہوتا ہے. ہر سال کے بعد جو سال آتا ہے وہ اس سے برا ہوتا ہے، اچھا نہیں آئے گا. جو سال بھی بعد میں آئے گا وہ پچھلے سال سے برا ہوگا. کوئی کا معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہم آگے جائیں گے فتنہ انگیزی زیادہ بڑھے گی، لہذا اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ صبح کو آدمی مسلم میں شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا مسلم صبح کو کافر ہو جائے گا. یہ پیشنگوئی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ تیار رہیے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان فتنوں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے. اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اس میں کمزوریاں ہے تو دوبارہ آپ مستعد ہو جائیے، اپنی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اپنے ایمان کو بڑھائیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا. قرآن حدیث میں جو عمل کر رہا ہے تو انشاءاللہ وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. استغفر اللہ استغفر اللہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.